السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ محمد رسول اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ 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 وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ۔ صلی علی محمد علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ بارک علی محمد وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسیلة والفضیلة۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ واجب الاحترام سامعین کرام، فارسی زبان دا ایک مشہور شاعر ابو طالب کریم ہویا، اس دے دو شعر خطبے دے آغاز میں تھوڑے سامنے عرض کرنا۔ ابو طالب کریم میں آندہ بدنامی حیات دو روز نبود بیش، ہم کریم بات اچھے گویم تساں گزشت، کہ زندگی ایک تہمت ہے، بدنامی ہے،
زندگی انسان دی کوئی شے نہیں، ایک بہتان لگ گیا اب انسان زندہ پہلا بھی ہے نہیں سی پھر نہیں ہونا، ایویں اکھ چمکن دی برابر اس دنیا چ رہندا، بدنامی حیات دو روز نبود بیش، آندا سوائے 2 دناں دے زندگی چ کچھ بھی نہیں اور ویکھیا۔ ہاں ہم کلیم بات اچے گوئم تساں گزشت تے کلیم وہ بھی میں تینوں دساں بھی وہ 2 دن کس طرح گزر گئے۔ یک روز صرف بست نے دل شد بینو، ایک دن سے جڑا وہ عہدے نال تے اودے نال پیار لاؤن چ لنگ گیا، بیوی نہ محبت اولاد نہ ماں باپ نہ دوست نہ یاراں، ایک دن تے دے گزر گیا فلاں فلاں نہ محبت انہاں نہ دل لگاوندا رہا، روز دیگر بکند نے دل زینو گزشت، اور دوجا دن جڑا وہ یہ لنگ گیا بھی ہن انہوں بھلا ہونا انہوں بھلا انہوں دی یاد دل چوں کڈ، اے زندگی صرف یہ نہ واقعی اسی طرح ہی اے خطبے تو پہلاں بہت ساری اطلاع ملی ہیں۔ ایک اطلاعات میری اپنی ذات نہ وابستہ بھی میرے بڑے بھائی صاحب دا بڑا بیٹا سارے خاندان دا سہارا سی، جوانی دے زمانے 8 بچے چھڈ کے دنیا تو چلا گیا، بہت بڑا صدمہ پیش آیا، باپ نظر کوئی نہیں رہی، بڑھاپے نوں پہنچ گیا، مگر اللہ دا فیصلہ جہاں نوں کوئی رد نہیں کر سکتا۔ عبدالجبار فوت ہو گیا، میں وہ جنازے تے گیا، اس تو بعد آیا اپنے دوست ہے پروفیسر شہزاد احمد جنہوں نے رسالہ کرنا شروع کیتا، پچھلے دنوں اعلان بھی کیتا، انہوں دے والد دی اطلاع مل گئی، میاں صدیق بھی نہیں رہا، دوست ہی اپنے جمع پڑھتے تھی فوت ہو گئے، یعنی کچھ مدت آدمی پیار پاؤندا، کچھ مدت پھر بھلاؤندا، انہوں نے دلوں کڈدا بھی کسی طرح انہوں نے وساراں، تو میاں محمد صدیق بھی فوت ہو گئے۔ اے ممبر تے بہن تو پہلا پروفیسر فاروق صاحب بیٹھے، انہوں نے آکھا بھی میرے بہت محبت پیارے دوست سی، یونیورسٹی جو مسئلہ نے منسلم سی، ہوں ریٹائر ہو گیا سی، پروفیسر سعید احمد صاحب وڑیچ کل وہ فوت ہو، اور 24 دن پہلا انہوں دی ماں جنہوں بڑی محبت کرتے سی، بڑی خدمت کی، 24 دن پہلا ماں گئی، ہوں وہ فوت ہو۔ تو بالکل وہ کلیم نے حق کیا، انسان ہے میں بدنام ہے، اس دنیا میں زندہ کوئی نہیں، 2 ہی دن، ایک دن جڑا پیار پاؤن چ لنگ جاتا، ایک دن وہ پیار پلاؤن چ لنگ جاتا۔ تو نماز تو بعد انشاءاللہ انہاں سارے جان والیاں واسطے یہ تو جنہاں دی خبر مینوں، ورنہ اس دنیا خنی کنے ہیں جنہے اللہ دے نیک بندے ایک دن سے جا رہا ہے، سانوں انہوں نے پراؤنا نہیں چاہیے۔ ایک دعا میں تھوڑی خدمت عرض کرنا، جدوں کسی دی موت دا سنو تو اس وقت کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اغفر لہو واکتبہ فی المحسنین وجل کتابہ فی علیین واخلف علی عاقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین۔ یہ ریکارڈ میں کراتی ہے، یہ تقسیم ہو جانی چاہیے، بس خبر سن دیں پڑھو، اللہ بخش دے اور بلند پایا لوگاں چودہ نام درج کر اور قبر و دین منور کر، جڑے پیچھے رہ گئے اللہ تعالیٰ انہوں صبر دے تو انہوں دی بہت عمدہ دعا، اس نو یاد بھی کرنا اور دوسرا تک بھی پہنچاؤ۔ خطبے اپنے تو جی ابتدا میں سورہ ہود دی قائد تو کیتی، جہدے چ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر جڑے بے شمار قصے بیان ہوئے، آدم علیہ السلام تو لے کے رسول کریم علیہ السلام دے زمانے تک اللہ تعالیٰ نے بہت واقعات بیان کیے۔ ایک قرآن مجید کا ایک علیحدہ علم ہے قصص القرآن، قصے ہی بیان ہو رہا ہے، حابیل اور قابیل دائر، قوم نوح، عاد، سمود، بے شمار قصے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہاں دے بارے فرمایا بھی یہ کہانیاں نہیں ہیں سناؤں، بھی وہ لوگ تے گزر گئے مر مک گئے، انہاں دیاں گلاں سناؤں تہاڈے نال کی تعلق ہے؟ تو اللہ پاک فرماؤں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ یہ اللہ پاک کہندا نام میں دوجیاں دے لے رہا ہوں، گل تہاڈی اپنی ہوندی ہے۔ اس تو فرمایا میرے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں جڑے اسی پیغمبراں دے قصے سنانے ہیں، ایک کام تیز تو یہ لینے ہیں کہ تیرے دل نوں مضبوط کر دیں، جس کشمکش تو مبتلا ہے، جڑی جنگ لڑ رہے ہیں چمکھی 4 چفیرے دشمناں، اور یاد رکھو اس دنیا نوں جڑا امن دی جگہ آندا ہے اس تو زیادہ احمق اور بیوقوف ہی کوئی نہیں۔ یہ دنیا امن دی جگہ کوئی نہیں، نہ اتنے امن ہویا ہے نہ ہونا، یہ جنگ دا میدان ہے اور جنگ ہوندی آئی ہے اور جنگ جاری رہنی۔ اینوں ایویں جڑا احمق روکنا چاہتا نہیں روک سکتی۔ کفر اور ایمان دی جنگ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز،
چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی، جا کے خدا نہ ٹکر لے، انہیں کفر و ایمان دونیں لائناں چلاتی اور انہیں آپس ٹکراؤں دے رہنا، وہ کہڑا جمیا جڑا نا امن قائم کر دینا ہٹا دینا، نہیں ہٹنا ہے۔ تو فرمایا کہ جدوں تو یہ دنیا بنی ستیزہ کار رہا ہے، جنگ ہوں دی استیزہ کار لڑائی کرن ور رہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، جدوں تو دنیا بنی ہے ادوں تو چل رہی ہے تے ہن بھی ہو رہی ہے، رک نہیں سکی تے نہ رکنی ہے، کیویں دونیں کٹھے ہون، اگ پانی دا میل ہے، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی، ادھر مصطفیٰ دا دیوا بلدا اسلام، ادھر ابو لہب جڑا وہ شرارہ، یہ جنگ جاری ہے۔ اس تو ہی نہ ستیزہ گاہ جہاں نئی، نہ حریف پنجا فگن نئے۔ یاد رکھو اس ڈرامے دے کردار جڑے انہوں دے نام بدل دے، ایک کوئی سٹیج ہے، ایک کوئی ایکٹ ہے جڑا ہو رہا، کھیل ایک ہی ہے جاری، ہاں تو کہنا ہے تو ویکھنا ہے نہ ستیزہ گاہ جہاں نئی، نہ میدان جنگی نواں، کدی وہ علاقہ عراق دا کہہ لو، کدی عرب دا کہہ لو، کدی شام دا کہہ لو، نبی رسول آئے میدان جنگ، نہ حریف پنجا فگن نئے، نہ جڑے ایک دوسرے نہ پنجا زمائی کرتے ہیں لڑتے وہی نویں، کافر ہے مومن ہے، نہ انہوں دے بستے رہو۔ نہ ستیزہ گاہ جہاں نئی، نہ حریف پنجا فگن رہے نئے، وہی ضرب اسد اللہ، وہی مرحبی، وہی انتری، ادھر مرحب اور انتر جیسے کافر نکلتے ادھر شیر خدا علی نکلتا۔ اس تو اللہ پاک فرمایا ہے کہانیاں میں تینوں جنیاں سناؤنا ہے رسولہ گل تیری ہے، نہ ہوندا بے نوح دا نہ لینا، گل تیری ہے بے نوح دے تھا ہن تو اسی طرح وہ قوم سی تیرے قریش، مقابلہ ہو ہی جا رہی ہے۔ اس تو انہاں قصیاں دا ایک فائدہ تے اب جو تو سننا ہے تیرا دل مضبوط ہو جاتا، پکا ہو جاتا بے جس رستے تے میں چل رہا ہے کوئی نواں نہیں، تے نہ یہ رستے دیاں تکلیفاں اور مصیبتاں نویاں، جو بھی اس رستے دا مسافر کدی بھی چلیا وہ دے راہ چکنڈے آئے، یہ مشکلیں آئیاں اور انہوں برداشت کیتیاں بغیر وہ جنت نہیں گیا۔ دوسرا فرمایا وَجَاءَكَ فِي هَٰذَا الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اس پاروں علماء اسلام نے قصر قرآن تے علیحدہ کتاباں نہیں، شروع تو علیحدہ شاخ قرآن دی چلی آؤں دی اور انہیں بیکار نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور اس زمانے مولانا حفظ الرحمان سی ہاروی رحمۃ اللہ علیہ جمعیت علماء ہند صدر بہت بڑے دیوبندی عالم سی، انہوں دی 4 جلداں کتاب قصر القرآن ہر بندہ لوے، کیونکہ جنہ لوگوں نے انہاں قصیاں نوں خراب کیتا وہ یہودی عیسائی اسلام تے بڑھ گئے، وہی گلاں حضرت داؤد علیہ السلام نے بیوی چھین لی سی، سلیمان وہ گند پر دیتا، انہوں صاف اس اللہ دے بندے نے کیتا، اور اینی محنت کی ہے 1400 سال بعد میں نا اللہ تعالیٰ انہوں اس پاروں ہی جنت عطا کرے، بہت صفائی کی قصر القرآن مولانا حفظ الرحمان سی بہاری۔ تو فرمایا وَجَاءَكَ فِي هَٰذَا الْحَقِّ، قرآن پاک تے جنہیں قصے بیان ہویا انہاں چ غلط گل کوئی نہیں، پچھلیاں جنیاں کتاباں تورات انجیل وغیرہ انہاں ملاوٹ ہو گئی ہے، انہاں کدھر حضرت نوح علیہ السلام شراب پی کے کپڑے لا کے ننگا ہو جاتا، کدھر لوط علیہ السلام اپنی بیٹیاں نال مباشرت کرتا، کدھر داؤد علیہ السلام جڑے زنا کرتے ہیں، کدھر ہارون علیہ السلام خود بچڑا بناؤندا، وہ ہن کتاباں خدا دیاں نہیں رہیاں، انہاں تے اللہ دے نبیاں دے داغ لگ گئے۔ اللہ پاک فرماتا میں تاجے کسے بیان کرنا، ایک طرح پاسے تینوں حوصلہ رہے تے دوجے پاسے جڑی اصل گل ہے نا حقیقت وہ واضح کیتے بھی سچ ہے باقی جھوٹ ہے، تیرے کو اس کتاب دے اندر حق آ گیا۔ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، انہاں قصیاں دے 2 فائدے ہیں، موعظہ نصیحت، موعظہ کی ہے برائی تو ہٹاؤنا، 2 ہی شے، یا برائی کرنا چاہتا آدمی یا نیکی، اللہ نے انہاں دونوں دا بیان کرتا۔ اس تو قرآن پاک دا میں نا یار عالم کی ترجمہ کرے، کچھ بھی نہیں بیان کر رہے، یہ ایک سطر تے علماء دے دفتر ہے، موعظہ ایک تے جنیاں برائیاں تو قدم اٹھانا، ایک کسے تینوں روک دیں دے، نصیحت کر دے، اگلیاں کی کھٹیا انہاں رستیاں دے چل کے کنہاں کھڈاں گرے آ، کہڑے عذاباں دا منہ ویکھیا ہون، کیوں تسی بار بار اس کھڈ چا دیں دے جے، اتنے سپ آ وہ ڈنگدا ہے اور امتاں تباہ ہو گئیاں، بعد آ جاؤ انہاں رستیاں، موعظہ ایک برائی تو روکنے والا ہے کسے، وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور دوجے پاسے ایماندار لوگاں واسطے ذکر ہے نیکی واسطے یاد دہانی کہ چنگے کم کرو۔ اللہ اکبر، 2 لفظاں سارا دین آ گیا کہ برائی تو ایک کسے روک دے، کیا نقصان ہوئے انہاں چیزاں دے، جنہاں نشے کھادے، زنا کیتے، بے پردیاں کیتیاں، انہاں قوماں دا حشرا ہویا، تے دوجے پاسے ذکر بہت اعلان ہے، واضح یاد دہانیاں
کہ جڑے اللہ دے رستے تے چلے اور خدا دے حکماں تے نیک کم کیتے انہوں نے زندگی چ یا موت تو بعد انہوں نے نیک نامی حاصل ہوئی ہے، انہوں دا ہی نام دنیا چل بنا لیا جاتا، دوجے جڑے ملعون اور پلید ہے انہوں دے پیچھے اے اللہ پاک نے انہاں قصیاں دی حکمت بیان فرمائی۔ تو واقعی اللہ دے رسول علیہ السلام نے انہاں قصیاں تو یہ سبق لیا، سانوں بھی یہ سبق دیتا۔ اور قرآن پاک دے اندر رسول کریم علیہ السلام تو علاوہ جس پیغمبر دا ذکر بہت کھول کے آیا اور جدی قوم دا حال اللہ نے سارے لیے نمونے دے طور بیان کیتا، اور موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نے بھی حضور دی طرح لمبا تجربہ کیتا، دوجے پیغمبراں نے نہیں انہا وقت ویکھیا تے نہ انہی اپنی امت نہ کھپے جنہیں موسیٰ علیہ السلام کھپے۔ مصر دے اندر بھی بہت وقت گزاریا، صحرائے سینا گزاریا، اور بنی اسرائیل نے جو شرارتاں اور بدماشیاں کیتیاں اور اللہ دے پیغمبر نوں تنگ کیتا وہ دا سارا بیان قرآن حدیث دے اندر ہے۔ اور سورہ احزاب چلا نے اس تو آکھیا اے مسلمانوں انہاں لوگوں دی طرح نہ ہوئے جنہوں نے اپنے پیغمبر موسیٰ نوں ستایا تھا۔ اس طرح رسول کریم علیہ السلام نے جدوں کوئی اوکھا ویلا آیا حضور نے موسیٰ علیہ السلام نے یاد کیتا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے دردے والے تدے رسول کریم نے ایک موقع جو فرمایا کوئی نہ آکھے موسیٰ آیا تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا جن قیامت دے ساری دنیا بے ہوش ہو جانی ہے تو میں بھی بے ہوش ہو جانا تو سارے تو پہلا ہوش میں ہونا تو میں ویکھنا موسیٰ علیہ السلام عرش دا پایا پڑھ کے کھڑا ہے۔ اے مینوں نہیں رب نے علم دیتا، صحیح بخاری مسلم سب ویکھو کہ انہیں بے ہوش نہیں ہونا یا میرے تو پہلا ہوش آ جانا، اینا دسیا گیا تیرے تو پہلا انہیں پاوا پڑھ کے کھڑا ہونا۔ تو موسیٰ علیہ السلام دی زندگی قرآن کے نمونے کے طور بیان ہوئی ہے، اور واقعی موسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ دی زندگی آپس بہت مشابہ۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا۔ اللہ نے قرآن سورہ مزمل سے کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تینوں اس قوم تے اسی ادا ہی دائی اور حق دا گواہ بنا کے بھیجا جی میں فرعون دی طرف موسیٰ علیہ السلام نے بنا کے بھیجا، حوالہ دیتا ہے، مثال دیتی ہے بس جو حال موسیٰ علیہ السلام دا سی وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام تیرا۔ اے نمونے دے طور صحیح بخاری چیک حوالہ میں پڑھ دیا کہ کیویں رسول اللہ دے دل نوں پھر سہارا دیندے سی کسی کیویں آپ دا دل مضبوط رہندا سی، ورنہ دین دا کام ایک آدمی کرے بے غرض کوئی لوگاں تو نہیں چاہتا، منڈے لوگ کہ پاک صاف آدمی ہے مگر خواہ مخواہ دنیا کتے کی طرح وہ مگر پی جاتی اور وہ وارث شاہ بڑی گل ہو جاتی ہے، وارث شاہ پھردا دکھاں نال بھریا خلقت مگر کیوں اس دے پئی جن کتے مگر پی جاندے ہیں، بدماش خود ہے دیندار لوگوں دے پیش پی جاندے، انہوں نے جیلاں بھیج دے، انہوں نے پھانسیاں دے لٹکاؤندے، پتہ بے قرآن دے حافظ ہے نمازی ہے دیندار لوگ ہے، ہن آپ شراباں پیندے ہیں ننگے ناچ ویندے اور سارے جان دیاں بدماشیاں کرتے پیش نیک لوگوں دے پئی۔ تو اللہ رب العالمین دے رسول علیہ السلام نے جو ویکھیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دنیا اتنا ہی کر دی، صحیح بخاری کئی جگہ واقعہ آیا، میں ایک جگہ تو پڑھتا ہویا ہے بس جس وے رسول کریم علیہ السلام نے حنین دا محاصرہ کیتا اتھے دا مال غنیمت بہت آیا، کسے جنگ تے اتنا مال نہیں آیا جنہ حنین تے آیا، مکہ فتح ہونے تو بعد اگلی جنگ ہے، بہت اونٹ تے گائیاں تے بکریاں سونے چاندی دے ٹھہر آئے، عورت مرد آئے قیدی، تو رسول کریم علیہ السلام نے تقسیم کیا، اور اس تقسیم جڑے مکے چوں نویں مسلمان ہوئے سی جڑے آج تک اسلام دے ویری سی، عیینہ بن حسن جیسے اور اسی طرح اقرا بن حابس اور ابو سفیان 100 اونٹ 100 انہوں دیتا 100 انہوں دیتا، رسول پاک نے دل پر چونا چاہیا بے اسلام تے نویں بڑھنے بڑھیا اس پاروں جین تے ٹھیک رہا، مگر اس آپ دی تقسیم تے رجلن واللہ ان هذه القسمہ ما ادل فیہا وما ارید بها وجل، اے وہ دکھیا جڑے اپنے ہی دیندے ہیں کافر تے جڑے انہوں نے جڑا ستاؤنا استبرنا حضور دے ساتھیاں چ ایک انصاری دوجے دا وضاحت ہے کہ انصاری سی، وہ صحابی نے کہتا کہ اللہ دی قسم بند جڑی حضور نے کیتی ہے انصاف نہیں کیتا، یہ سارا ظلم ہے کہ اسی جنگاں لڑتے رہے اور اسلام واسطے قربانیاں دے تے مال ہے نہ ہم دیتا، برادری کر کے اور کل ایک کافر مسلمان ہوئے تے آج تک سارے ویر کرتے رہے، کوئی رسولہ نے انصاف نہیں کیتا، وما ارید بہا وجہ اللہ، اور یہ جڑی آپ دی بانڈ اللہ دی رضا ہی نہیں، یہ صرف دنیا داری اور سیاست ہے، کوئی اللہ دی رضا نہیں، کتنا بڑا تان ہے اللہ دا رسول نبی جدی عمر لنگ گئی 13 سال مکے دے مدینے مکے گزارے 8 اتھے گزارے مکہ فتح ہونے تو بعد اینا انہوں نے درست کیتا تے تانا یہ سن لیا، اپنے ساتھی نے کیا کوئی انصاف نہیں کیتا اور بالکل اللہ دی رضا نہیں تقسیم کی ظلم کیتا۔ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَأُخْبِرَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَتَيْتُ فَأَخْبَرْتُ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سنیا کہ اس بندے نے گل کی، انہوں نے آکھا اللہ دی قسم میں اس گل دی رسول اللہ نے اطلاع دوں گا خبر دوں گا، چنانکہ آئے دسیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ يَعْدِلْ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جے اللہ اور اللہ دے رسول انصاف نہیں کرنا
کہ اور پھر انصاف کون کروں گا؟ کو خدا تو ڈریا کرو، میں اللہ دا نبی ہو کے جے صحیح ونڈ نہیں کرتا تو اور ونڈ پھر دنیا عدل انصاف دی کون کروں گا؟ کچھ تے گل کر لگیاں سوچا کرو۔ اور اس رسولہ نے کنوں یاد کیتا جس تو قرآن آندا کسے تد بیان کیتے بے نہ پیچھے تینوں میں آسرا دیاں تو اگلے دن ہی دین دا کام چھڈ کے بہ جائیں۔ سنا رہا ہیں بے نوح علیہ السلام نہ کی ہویا تو موسیٰ علیہ السلام نہ کی، گھبراؤنا نہیں، جے کم کرنا نا ایک کنڈے کنڈیاں دا تاج پہننے اور رسولاں دی سیج تے جلنے اتنے پھر یہ نہیں توقع رکھنی چاہیے بے سکھ ملے۔ اس رستے پھانسیاں ہیں، لوگوں دیاں بوٹیاں اڑ گئیاں، آریاں نال چیرے گئے۔ اس آپ نے فرمایا رحم اللہ موسیٰ، حضور نے موسیٰ آئے یاد پھر علیہ السلام، آپ نے فرمایا اللہ موسیٰ علیہ السلام تے رحم کرے۔ قد اوذی بأکثر من ھذا فصبر، موسیٰ علیہ السلام نے تو کچھ بھی نہیں نے مینوں ستایا، اس تو بہت زیادہ ستایا، بڑے دکھ دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نو مگر انہیں برداشت کیا۔ اے قرآن نے جڑی پہلی گل کہی وہ سورہ ہود چ بے کسے تد تینوں رسولاں دے سنا رہے ہیں تاکہ تیرے دل نو پیغمبر اسی پکیاں رکھیے، تو ڈولے نا تینوں اسے وے یاد آ جائے جے میرے نہ ہوئی تے فلانے نہ نہیں ہوئی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دی زندگی دا تواڈے سامنے واقعہ بے آخری گل بندے دی آبرو بے لوگاں چ پتہ ہوے بے بندہ نیک ہے، جے بندے دی عزت جاندی رہے بدنامی ہو جائے کہدا دا واسطے کدی تے بلی۔ اس وے چاچے دے پتر نے قارون کوئی ہور نہیں سی، سکے چاچے دا پتر، دولت بہت اکٹھی کر لی سی اور اس دولت نے انہوں گمراہ کرتا سی۔ پہلا فرعون اور دی جماعت نہ رلیا رہا، سرمایہ دار ہون پروں حکومت نہ رل گیا، اپنی قوم چھڑ دیتی، اسرائیلیاں دے بچے ذبح ہون، انہاں دیاں بیٹیاں اپنے گھراں مصری سٹ لین، یہ اس بدماش قوم نہ رلیا رہا کہ میری یہ دولت نو کوئی نہ چھیڑے، میرے کارخانے بچے رہن، میریاں جاگیراں بچے نا، حکمراناں نہ گٹھ جوڑ کیتا۔ بعد جدوں ہجرت کی موسیٰ علیہ السلام نے نال ہی آ گیا منافق، مگر حرکتاں تو آواز نہیں آ۔ آخر یہ کیتا وہ حملہ جس تو زیادہ پیغمبر سے کوئی حملہ نہیں ہو سکتا کہ ایک فاحشہ اور بدکار عورت نے رشوت دیتی، پیسے دیتے، بے جدوں موسیٰ علیہ السلام باز لکھڑا ہوئے مجمع چاہ کے کہہ دوں بے موسیٰ کالا باز کرتا پھر تو میرے نہ جناح کیا۔ اندازہ کرو خدا دے پیغمبر سے کتنا بڑا حملہ۔ اگر یہ سازش کامیاب ہوتی موسیٰ علیہ السلام باز کرن جو کر رہ گیا، کالا دین دسنا سی موسیٰ علیہ السلام۔ عورت نو تیار کر لیا آئی مگر حیبت حق استی از خلق نے، جڑے اللہ دے پیغمبر اور نیک لوگ ہوندے انہاں بیچاریاں دا کالا روب ہونا، انہاں دے ہاتھ سے کوئی فوج نہیں ہوندی، کوئی اسلحے نہیں ہوندے، مگر خدا دی مدد ہوندی۔ جدوں واز ہو رہا سی مجمع چ آئی، قارون نو تے توقع بے کہہ دوں گی، مگر انہیں پرے مجمع چاٹ کیا کیا اللہ مینوں معاف کرے، اس قارون حرامی نے مینوں اتنا پیسہ دیتا سی تو موسیٰ علیہ السلام دے تو مزلا دعائی خدا دی موسیٰ اللہ دا نیک بندہ، وہ اللہ دا پیغمبر ہے، میں بدکار ہے، میں کہنوں تو مزلا اس حرامی نے پیسہ مینوں دیتا۔ اس ویلے اللہ تعالیٰ دے پیغمبر نو غصہ آیا، پھر زمین نو حکم دیتا کھا جائے۔ اس شیطان نے اتھوں تک دلیری کر لی، گٹیاں تک دس گیا، پھر گوڈیاں تک دس گیا، پٹاں تک دس گیا، زمین کھائی جائے اور پھر ترلے کرے موسیٰ علیہ السلام نے معافی دے دے، فرمایا نہیں کھا جائے۔ تو اسے پھر مفسرین لکھ دے جدوں ڈب گیا تھلے زمین دے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی طرف وہی آئی بے کم بختائنا تینوں آندا رہا تو تیرا غصہ نہ گیا جب مینوں ایک باری کہہ دینا معافی دے دینی، مینوں نہیں کیا کہنا کی سی، اللہ نے نہیں کہنا، کو کہنے والی گل سی، وہ تو اللہ نے گل سمجھائی نا بے میری رحمت میرے غضب سے غالب ہے، اور ہونا تو ادھا ہی سی، اللہ نے وہ منہ نہیں نکلتا۔ اس پاروں اللہ دے رسول علیہ السلام تے جدوں ساتھی نے الزام لاتا بھی انہیں کوئی انصاف نہ ونڈ نہیں کی تے نہ اللہ دی رضا لے، سارا انہیں ٹونگ رہتا ہے۔ اسے آپ نے فرمایا اللہ موسیٰ تے رحم کرے، انہوں بڑا ستایا گیا اور انہیں صبر کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام دا قصہ میرے پراؤ قرآن پڑھیا ہے، جگہ جگہ پڑھیا ہے، اس پاروں پہ سارے مراحل آئے، حکومت نہ ٹکر بھی ہوئی ہے، ہجرت بھی ہوئی ہے، قوم دیاں بدماشیاں بھی سامنے آئیاں، جو اور نبی علیہ السلام تے گزریا وہ سارا موسیٰ علیہ السلام تے گزریا۔ اس تو اللہ نے وہ بہت حوالہ دیتا، اور علامہ اقبال نے کیا ہے وہ میرے والی پہلی گل، اینو امن دی دنیا جڑا سمجھدا دھوکھے چ، تیرے اتنا کیا امن نہیں ہونا، ماریا جائیں گا، تیاری رکھ اپنی، دشمن سرا نہیں کر سکتے، کافر بھیڑی ہے مسلمان دا، انہیں اپنی چالاں تو بعد نہیں آنا، پیریں پہ کے ویکھ لو، دے پیر چم کے ویکھ لو، انہیں ڈنگ مارنا نہیں ہٹنا، وہ کافر ہے، وہ دشمن نے دوست نہیں ہو سکتا۔ اس پر علامہ اقبال فرماؤندے موسیٰ فرعون و شبیر و یزید، آیا یاد آندے ویخ بندیاں دے نام بدل دے گا، لڑائی وہ جاری ہے، ایک پاسے موسیٰ دوجے پاسے فرعون ہے، ایک پاسے شبیر ہے امام حسین علیہ السلام، ایک پاسے یزید ہے، موسیٰ فرعون و شبیر و یزید،
این دو قوت از حیات آئے پدی مڈوں تو لگ چل رہا اور انسانوں سے دونیں نکلتے ہونے ہاں تو نتیجہ کی ہے زندہ حق از قوت شبیریت جڑے سر کٹا دیں نا وہ پہلا لوگوں ہرے نظر آتے ہیں لوگوں سے ہار گئے شکست کھا گئے مگر حق انہوں پاروں زندہ دنیا چ اگر سچائی باقی ہے انہاں جان دین لا سارے چوہیاں پاروں نہیں جڑے کھڈاں چ وڑ جانے نا سارے پاروں نہیں اگر اداں دے سارے ہوندے ہن حق مٹ جاندا حق انہاں ہی زندہ رکھیا جڑے اپنی جان دے دیں مگر اس دیوے نوں بجھن نہیں دیندے انہاں دا خون جڑا نا سرے خاک شہید برگ ہائے لالا می پاشم کہ خون اشبا نہالے ملتے ما سازگارم ایک بار آندا جدوں کسی شہید دی قبر مینوں نظر آؤندی ہے میں اسے لالا دے پھل بکھیردا گلاب اتوں دی سٹنا کیوں کہ خون اشبا نہالے ملتے ما سازگارم کہ شہید دا خون اسلام دے بوٹے نوں لگدا تے ہرا رہندا ورنہ بزدلاں پاروے مٹ گیا ہوندا او مردے تے اسلام نوں زندہ رکھ تو فرمایا ویکھ پھر زندہ حق از قوت شبیریت یہ شبیر نانوں کی کہنا حسین کہہ لو موسیٰ کہہ لو جو مرضی مطلب وہی ہے جڑے لوگ حق والے ہیں انہاں پاروں زندہ باطل آخر داغ حسرت میریت باطل دا انجام ہے وقت صرف ہمیں کنے پھڑا پھڑے تو دے چلے لرون او دے قسمت چخیر ہے کہ داغ حسرت میریت ہاتھ وڑتے تے روندے دنیا تو جاندے ککھ نہیں پلے ہوندا ذلیل و رسوا ہو کے جاندے انہاں تے لعنت ورسدی یہ شروع تو اللہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دا قصہ بنی دتا فرعون دا دسیا اور چالاں دسیاں اہل اقتدار نے قرآن جی میں دسیا اللہ پاک فرماؤں میں کسے تک دسے بے تواڈے سامنے شیشے دی طرح رہے بے قرآن پرانا نہیں ہو سکتا یہ جڑا کہ نا یہ پرانی کتاب جھوٹا یہ تازہ صرف نام بدل لیا کرو اتنے دوجا لکھ لیا کرو اج دا کسی بندے دا نام لکھ رہو تو انہوں نظر آؤ گا بے فلم وہی دہرائی جا رہی بالکل وہ کچھ ہو رہا اللہ پاک فرماؤں جسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام آئے فرعون بڑا کائیاں سی بڑا ہوشیار سی جڑے حکومت کرتے جادو کرن دے بالکل جادو کرن دے انہاں کائنیاں چالاں ہوندیاں کدی ڈرا کے کدی لالچ دے کے کدی کینوں نال جوڑ کے کدی پراں کر کے ہاں سلطنت اقوام عالم کی ہے کہ جادوگری بتاؤں تجھ کو آیا رمز آیا ہے ان الملوک ہاں اخبار آندا ان الملوک جڑا قرآن چاہندا کہ بادشاہ جنہاں علاقیاں چاہندے برباد کرنے میں تینوں دساں یہ کداں برباد کر دے بتاؤں تجھ کو رمز آیا ہے ان الملوک سلطنت اقوام عالم کی ہے کہ جادوگری یہ جادوگر ہوں کرشمے ہوں نا خواب سے بیدار ہوتا ہے اگر محکوم ذرا پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری کوئی نیا منتر پھونک دے کہ ہور جڑا کم دھندا شروع کرا دیں لوگوں کو دھیان ہی پڑ جانا اگر مہنگائی ہوئی ہوں دن رات ڈاکے پی رہے ہوں لوگوں دیا بیٹیاں دن رات ریپ ہو رہے ہوں بھلا دیں الیکشن پھسا دیں کدی کوئی ہور ہنگامہ شروع کر دیں دنیا پڑ جاتی اور چکما کی دیں گے کہ جو اسی کر رہے ہیں بس یہ چیز دنیا کی سلامتی اور بہتری ہے میں نہ رہا تو سب کچھ برباد ہو جانا اے فرعون دا ذرا سننا جی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دے سوے آئے اور اللہ دے پیغمبراں نے آکھیا ہے فرعون اللہ تو ڈر جا نہ خلق خدا تے ظلم کر کیوں اسرائیلی بیچاریاں تو غلام بنایا انہاں کو دن رات اٹاں پساؤندے جے بغار لیندے جے اور پھر بچیاں انہاں دیاں زندہ رکھ کے عیاشیاں کردے جے پت جاندے مار دیندے جے خدا تو ڈر جا کی تقریر کی اس فرعون نے کیسی تقریر ہے کھڑا ہو گیا ٹی وی تے اور تقریر کی اس نے قرآن پاک سورہ طٰہٰ فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجویٰ اے قرآن آندا مینوں کوئی نہ سمجھو میں تانوں پچھلیاں گلاں سناؤنا تہاڈیاں اپنیاں سنا رہا ہونا کہ ہو رہا اُداں ہی صرف تسی پہچان دے نہیں فرمایا جدوں ویکھیا بھی موسیٰ علیہ السلام سوٹا سٹیا سپ بن گیا بغل چاتل گیا رات چمکیا نشان تے ایسے تھی ہن کہہ تے نہ سکیا بھی موجزے نہیں سارے تے اثر ہویا بھئی یار ہن ایویں ہٹ دھرمی کریے ضد کریے وکھری گل ہے ورنہ انہیں اپنے نبی ہون دے نشان تے دکھا تے فتنازعوا امرهم بینہم بلا لیا اجلاس کابینہ آ گئی وزراء آ گئے عمراء آ گئے کہ یار کوئی حل سوچو تخت ہل گیا کم جاندہ پیا ہن فتنازعوا امرهم بینہم آپس پھر انہیں بحث مباحثہ کیتا بڑی بحث ہوئی واسروا النجویٰ تے چھپا کے رازدارانہ میٹنگ قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى اے سورہ طٰہٰ قرآن مجید دا 16واں سپارہ اور وہ 63 نمبر آیت تقریر ہو رہی ہے فرعون تقریر کردیاں انہیں تو دے سارے آیان جڑے سی درباریوں نے آکھیا ان هذان لساحران ایویں لوکو انہاں دے مگر نہ لگ جاؤ یہ جادوگر ہے انہاں دا کام جڑا سارا جادو ہے
پڑکایا کداں یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہم، اے چال ویکھو کہ ملک برباد ہو جاؤ گا، ملک کا استحکام تباہ ہو جاؤ گا، ملک کی معیشت برباد ہو جاؤ گی. کہنے لگا دونوں چاہتے ہیں یخرجاکم من ارضکم بسحرہم، حالانکہ رعایا اگے ہی کچڑی سی، مہنگائی نہ مر رہی سی، بھکھے سی، صرف بادشاہ اور چند ہماری دنیا میں لٹ رہے سی، مگر یہ نہیں کیا بھی مینوں اور میرے وزیران بے دخل کرنا چاہتے. نہیں، موسیٰ یخرجاکم من ارضکم، یہ تھے جڑے موسیٰ اور ہارون چاہتے بھی تانوں تواڈے ملک چوں بے دخل کر لیے. اسے عوام نوں آندے کہ آپ کا ملک، ہاں قوم یاد ہوندی ہے، لیکن کوئی قوم نہ ہمدردی نہیں ہوندی، اتنے لٹیرے ہوندے ہیں کھائی پی جاندے. کہنے لگے جادوگر صرف چاہتے ہیں یخرجاکم، کیا عوام ہے مصریو تانوں کر دین من ارضکم، تواڈے کولوں اے ملک چھین لین اور آپ اس ملک تے قبضہ کرن. اقتدار دے بھکھے ایک کرسی چاہتے ہیں اور کوئی نہیں. ہاں یہ اقتدار دا لالچ ہے انہوں. وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَةٍ مُثْلَىٰ، اے پڑھو اخبار کہ یہ دونوں چاہتے ہیں کہ تمہارا اعلیٰ نظام جو ہے اس کو تباہ کر، کہ بڑی مشکل نہ ایک نظام قائم کیتا، تمدن ترقی والوں چلیا، تہذیب ترقی کر رہی ہے، یہ برباد کرنا چاہتے. اے سنی خبر کہ ثقافت دے دشمن ہیں، جڑے خوشیاں دے دشمن ہیں، یہ قوم نوں خوشیاں نہیں، وہ کہڑیاں خوشیاں کہ لڑکیاں اور لڑکے جڑے کٹھے ہو کے نچن، شراباں پین اور سٹیجاں دے اپنے کپڑے لا دیں لڑکیاں، یہ خلاف ہے نیک لوگ. انہوں آندے جائیں وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اے ترجمہ پڑھ لینا دے کہ تہاڈا بہت اعلیٰ نظام بڑا بڑی مشکل نہ سی کام کی. اور نظام یہ نہیں لٹیرے کھائی جان، قوم پسی رہے، مرد رگڑا لگن لگے، اس سے کہ تہاڈا نظام، بھئی عوام دا کہڑا نظام، مگر بیوقوف بنا لی پھر عوام نوں چکن گے. یہ لوگ جڑے تہاڈا نظام خراب کرنا چاہتے، تہاڈے استحکام نوں برباد کرنا چاہتے. دوجی جگہ سورہ یونس اللہ پاک فرماؤندا، اوتھے بھی فرعون نے روزے ساتھیاں نے کیا، قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا وتکون لکم الکبریاء فی الارض. اب پرانی لگی گل کہ تازہ یہ صرف دونوں اس تو آیا دیکھتے جڑا باپ دادے تو طریقہ چلا رہا ہے انہوں خراب کرنا چاہتے. اج تک لڑکے لڑکیاں مل کے کھیلتے ہیں، اے ہوندا یوں ہوندا، یہ انہوں برباد کرنا چاہتے. وتکون لکم الکبریاء فی الارض. آئے موسیٰ اور ہارون کچھ نہیں ایویں نبی بندہ تھی ٹانگ رچایا، تسی صرف چاہتے جے بس ملک ساری حکومت، تسی حکومت دے پکھے. اور یہ الزام لاؤندے جڑے آپ کرسی نہ چمٹے ہوندے، جڑے مر جاندے ہیں لاشاں انہاں دیاں بازاراں لوگ کسیٹدے ہیں مختلف ملکاں، کرسی نہیں چھڑدے، مگر نیک آدمی نوں تانا دیں گے کرسی چاہتا. حالانکہ نیک آدمی کدی کرسی نہیں چاہتا، اگر وہ نیک ہے تو 1000 میل دور دوڑتا ہے، میں خدا نوں حساب دینا. ہاں یوسف علیہ السلام بھی طرح ایک وقت آتا جدو چاہتا بھی وہ وہدا کہ اگر میں ہوں نگاہ نہ آیا تو بدماش بہ جانا، اسے وہ پھر نہیں وہدا بھی میں انہیں میں پیچھے رہا تو گل کوئی نہیں، مینوں اگے ہونا چاہیے. اس یوسف علیہ السلام نے آخیا بادشاہ نوں بھی میرے حوالے کر دے ملک مصر، میں حفیظ اور امین. دیکھا بھی میں نالیکاں ہوں اگے ہون دیواں. اس پاروں امیدواری کا بھی سن کے کئی لوگ جڑے سے آندے مولوی صاحب تسی کہتا بھی جڑا امیدوار بندہ نالیک، یہ اس زمانے کی گل ہے جدو سارے ولی بن جان، جدو سارے بھجن گے نا اس جڑا آکھو نا مینوں بناؤ ناظم، انہیں نہ کہہ دو بجا کر بہ تو نہیں بن والا. مگر اس زمانے کی گل ہے جتنے اگر نہ کھڑے ہوں گے شریف آدمی بدماش اگے ہو جان. اتنے یوسف علیہ السلام کی سنت عمل کرو، اگے ہو، واقعی نہیں اتنا لٹن کھان لی نہیں، اللہ کے دین کی حفاظت کہ جنہ برائی نو اسی روک سکتے ہیں روک. تو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے کہا کہ تسی صرف چاہتے جی تہاڈی حکومت ہے. اے قرآن دے لفظ، آپ ہر جائز نجائز طریقے نہ بیٹھے ہیں. نیک لوگوں والی یہ تانا وتکون لکم الکبریاء فی الارض. تسی جے چاہتے جی ہو رہے نبوت کا میں ٹھاؤں گی تسی اس ملک اقتدار چاہتے مصر کی حکومت دے پکھے جے اور کوئی گل. اور اس بارے اتوں تک پھر چلے جاندے خدا دے نیک بندیاں دے دشمن انہاں نال ہر قسم دی برائی کرن تے تل جاندے، کسی قسم دی نرمی نہیں انہاں نہ کردے. اے سورہ شعراء بھی اللہ تعالیٰ یہ گل فرماؤندا کہ موسیٰ علیہ السلام جسے معجزے دکھائے سارے، اس بھی فرعون اور ساتھیاں نے بالکل یہ گل کی. ادوں بھی یہ گل یاد آئی، اور کوئی نہیں بے حکومت کھوندے جے تہاڈا ملک ہونا چاہتے کچھ نہیں. قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم. سورہ شعراء 19واں سپارہ. اپنے ارد گرد جنے کرسیاں تے بیٹھے سی وزیر اعظم اور سارے عمراء، انہوں نے فرعون نے کیا کہ بہت جادوگر، ماہر جادوگر، یرید ان یخرجکم من ارضکم جمع ہے کہ تانوں چاہتا بھی تواڈے ملک تو بے دخل کرے. حالانکہ تخت کلے دن خطرہ مر پڑکاؤن لی یہی ہے کہ عوام جاگ اٹھو، شعار ہو جاؤ، ایہو جے بندے نہ کرو ورنہ کم خراب ہو جانا. کم کھادا خراب ہو بے نیکی آ جانی، برائی نوں بنا لگ جانا.
یہ ہو جاؤگا نہیں تواڈے ملک چوں کڈنا تمہیں بسحرے فماذا تامرون اور کی مشورہ دیں سارے نے آخیا مشورہ کچھ دے وہ آپ لٹیرے ہوں کرپشن پھسے ہوں انہوں نے سر سے تلوار لٹکتی ہوں بھی نہ ساتھ دیتا مقدمہ وہ سارے آدھے موسیٰ اور ہارون مار چھڈ اور اخیر پھر سورہ المومن اے سورہ المومن اخواؤں ہے جے بے فرعون دے اپنے رشتہ داراں چوں بالکل اپنا اور ماں نے لکھا چاچے دا پتر سی آج تک ایمان چھپایا سی انہیں ہے گا موسیٰ علیہ السلام سے ایمان لے بیٹا میں لکیا سی جب دربار لگا اور فیصلہ آیا بے قتل کر دیا ہن سوائے تو کوئی چارہ نہیں بے موسیٰ نو زندہ نہیں چھڑنا تو اڑا دے اسے پھر ایک جڑا وقار رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ چپ نہیں رہا پھر انہیں کہا ہن میں رہا تو خدا دا نبی ماریا گا تو میں اس گناہ حصے دار ہوں گا ہن میرے نہ جو ہوئے سو ہوئے ننگے ہو جانا چاہیے اللہ فرماؤں ایمان انہیں چھپایا سی فرعون دے خاندان تو انہیں کہا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ اب شرم کرو اس گناہ سے ایک آدمی قتل کرنا چاہتے جو ہوں رب اللہ اے برائی دستا تو کہ اللہ رب ہے تو دے بندے بن کے رہو اتنے مار دے وقت جاکم بالبینات من ربکم اپنے نبی ہون دے انہیں نشان بھی تو دکھا سکا کہڑے منہ نہ تسی وہ دشمن بنے جی تمہیں مارنا چاہتے لمبی تقریر ہے کئی صفحیاں دی جس فرعون نے کی کیا اے برائی دی آخری سٹیج ہے یاد رکھو بیمار ہو جانا کوئی وڈی گل نہیں مگر جدو بیمار اپنے آپ بیمار نہ سمجھے آکھے نہیں دنیا میں بک دیے میں بیمار نہیں میں تندرست یہ لا علاج ہو سکا ہونے بڑا وہ غرق ہو گیا مندا کہ میں بیمار ہوں میرے خرابی ہے شاید تندرست ہو جانا کوئی پرا مانس ہو ہاتھ پڑھنے جدو یہ کہا نہیں میں ٹھیک کر رہے ہیں لوگ پاگل فرعون نے کی کیا پھر قال فرعون ما اریکم الا ما ارى وما اهدیکم الا سبیل الرشاد اے تقریر ہی یاد کر لو کہنے لگا قوم اس مومن دیا گلاں نہ سنیا ہوتا میں تمہیں آتا ڈر جاؤ تو قوم نہ ہویا میں تمہیں صرف وہ گل دستا جی میری سمجھ آتی میں عقل مند ہاں میں پتلا عقل دا جو مینوں سمجھ ملی کسے نہیں اس تو جو میں صحیح سمجھنا دسنا وما اهدیکم الا سبیل الرشاد تے میں جس رستے سے تمہیں چلا رہا کامیابی دا رستہ ہے اے فرعون کافر کہیں ڈالے بربادی والا جا رہا قوم نوں کہہ یہ رہا ہے کہ میں جڑا رستہ دسنا ہے یہی کامیابی دا ہدایت والا راہ ہے نیک اللہ دے بندے نے کہا قال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب وہ ہن جب میں بند ٹوٹ جاندا نا اس طرح ہر آ گیا اس مومن دا نے آخیا قوم سن لو وقت اخیر آ چکا اور تے مینوں ہن ڈر کہ جنا پہلیاں امتاں نہ ہویا نوح عاد اور سمود دنوں ویلا آ گیا تہاڈی بربادی دا ویلا آ گیا جے اے سیدھے رستے نہیں چلاوندا تانوں برباد کر نہ اے ملک رہنا نہ اے رہنا کچھ بھی نہیں رہنا اجے بھی بندے بن جاؤ اور توبہ کر دو نیک لوگوں کا ویر چھڑ دو تو موسیٰ علیہ السلام کی دشمنی چھڑ دو دین و راج خدا دے بندے بنے لمبی تقریر چل دی جاندی یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد تقریر مومن دی پڑھ جائیں جب جی میں بے صبر ہو چکا دعائی دیندہ پیا حال آر کر رہا ہوئے مر چلے جاؤ ہٹ دو مگر وہ بات نہیں آؤں کوئی نہیں سن دے مقابلہ ہی کری جاندے الٹا فرعون نے ٹھٹھے طور آکھیا وقال فرعون یا حامان ابن لی سرا لی یبلغ الاسباب ایڈا حرام دادا بن گیا کہنے لگا ہے حامان اپنے وزیر میں آخنا بڑا ایک محل بڑی اچھی عمارت میں اتنے چڑھ کے آسمان تے جاواں اسباب السماوات اطلع الہ موسیٰ میں اتنے چڑھ کے اس موسیٰ دے خدا نوں تے ویکھ کے آواں حالانکہ انہوں خدا بھولا نہیں سی ایڈا اہم نہیں جانتا سی زمین آسمان خدا نے مخول کیتا کہ میرے لیے ایک محل بنا میں اتنے چڑھا تے خدا نوں تے مل کے آواں وانی لظن کاذبا اور میں انہوں جھوٹا سمجھنا ہے بالکل جھوٹا نہ ایسا کوئی خدا نہ کہ نے نبی بنایا ایڈا بے ایمان خدا دے نبی دا دشمن آپ آندا میں تنوں ہدایت تے چلا رہا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ فِرْعَوْنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ قرآن تازہ کتاب یہ نہیں کمراؤندا اللہ پاک فرماؤندا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ فرعون بیماری دے اس سٹیج تے پہنچ گیا سی ہو گئی ہیپاٹائٹس کیوں جی نظر تو دے برے عمل اچھے ہو گئے ہاں اے آخری گل دے بے برائی کسی نو چنگی لگنا کبھی ہے کہ جو میں کر رہا ٹھیک میرے اقدامات درست ہے اے ملک نو مستحکم کرنے والے ادنا ترقی ہونی فلاونی برائی نو اچھائی بنا توبہ توبہ قرآن تے آخری بات بیان ہوئی ہے کہ جدوں برائی ہوتی نظر تے اچھائی پھر علاج نہیں ہو سکتا پھر سوائے عذاب دے کوئی علاج نہیں اور اے تو اللہ دی پناہ منگنی چاہیے حضرت رومی اپنی مسئلے دعائی دینا رہا بے اللہ اے وقت نہ آوے کہ تپ دی اگ جڑی میں پانی نظر آن لگ اے تزئین ہے کہ ہے اگ بردی مگر احمق بندے نو نظر آوے بے ٹھنڈا پانی بربادی اس طرح برائی وہ نظر ہو جائے کہ انہوں الٹا تباہی جو سمجھے اچھی ہے
اس نے اللہ دے رسول علیہ السلام نے جدو کسی نے پوچھا بھی ایمان دی سب تو بڑی دلیل کی ہے، فرمایا جدوں تینوں اچھائی اچھی لگے تو برائی تو نفرت ہوگی ادو تک سمجھ نہیں مانتا ہے گا. یہ نشانی سمجھ لا اپنا ایمان دی، برائی نو دل برا جانے تو چنگی گل تے خوش ہوئے سمجھ ایمان ہے. تو جدوں برائی چنگی لگن لگ پے گانے تماشے موسیقیاں دجے اور تسی حیران نہ ہو ہمیشہ یہو جہا رہے ایسے وکاؤ مال لالچی جنہاں دی اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف تے مثال دیتی کہ اساں انہوں اپنی آیات دا علم دیتا مثل حل قلب کتے دی مثال دیتی قرآن نے اس عالم دی. فرمایا آیات دیتیاں دین دا عالم بنایا اور اگر چاہتا تو اس علم دے ذریعے آسمانہ دی بلندیاں تے جا سکے ولیکن اخلد علی الارض مگر وہ زمین والوں ہی سور دی طرح تس دے گیا. دنیا دا لالچی ہو گیا، پیسے نہ جیباں پر لگ پیا اور جھوٹے فتوے دین لگ پیا جویں مغل دور تسی ویکھے. وہ اجے بھی رسالے موجود ہے، کسی عالم نے لکھ دیتا کہ بادشاہ نو سجدہ کرنا جائز ہے. دجے اٹھے جنہاں آخیا ریشمی لباس مرداں نہیں سونا چاندی جائز ہے. ادھروں ملا اٹھے ڈیڈیاں داڑیاں والے جنہاں آخیا موسیقی حلال ہے. جو حرامدگی شروع کی اکبر جہانگیر نے انہوں حلال کرنے والے ملا لب پے. ہن بھی تہاڈے سامنے مذاکرے ہو رہے آ رہے بڑے بڑے علامے یاد رکھو قرآن دہرا رہا اپنے آپ کہ وہی ہو رہا جو ہوندا رہا. فرمایا فرعون جڑا سی وہ دی نظراں تے برے عمل چنگے لگ گئے، وہ مننا ہی نہ کہ برا وصد عن سبیل اور نیک رو دعائی دے رہا آئی بہتر راہ منہ نہیں کیتا. وما قید فرعون الا فی تباب تے فرعون دیاں چالاں فرعون لے ڈبیاں جنیاں تدبیراں انہیں کیتیاں کوشاں کیتیاں اپنے والوں رستے بند کرتے. کوئی کر سکتا جداں دے انہیں کیتے جو جمدا انہاں دا پتر مار دیو کڑیاں رکھ لو وہ جوان ہون گیاں تو انہوں تو اپنے فائدے اٹھاواں گے یاشیاں کریں گے سارے رستے روکے. مگر خدا نے اپنی قدرت کا مظاہرہ دکھایا کہ جہدے کو مرواؤنا سی وہ گھر کر دیتا وہ خرچ تے پڑوایا. اگے ماں پال دی پلیوں خرچ کرنا سی ہن سرکاری تنخواہ لگ گئی سرکاری لگ گئی کہ ماں نو تنخواہ پلیوں دیندا فرعون تے پال دی اپنا پتر رہی. اور یہ رسول کریم علیہ السلام نے بڑی پیاری تمثیل دیتی ہے کہ مسلمان بھی جڑا حلال بھی روزی کما کے لا کے اپنے دھیاں پتراں دے منہ جاندا کوئی نہ سمجھے بھی دنیاوی دھندا. مومن بن جاؤ کماؤ حلال اپنے بال بچے نو کھلا کھواؤ. اللہ دے رسول نے ہوئی مثال دے کے آکھا بھی جویں موسیٰ دی ماں پالدا ہی اپنا پت سی وظیفہ حکومت کو لیندی سی ادا ہی خدا دا پالدا تو اپنے دھیاں پتراں نفقار خرچہ دے رہا ثواب میں لکھ رہا میں ثواب لکھ رہا کہ تینوں اجر دوں گا میرے حکم دے مطابق تو کھوا رہا. اتنے تو ثواب ہی ثواب دین دے رستے جی کوئی. فرمایا فرعون دیاں چالاں اخیر انجام ہلاکت ہویا پھر ڈبا اور غرق ہویا اور جڑی پال بھی رہی وہ قسمت چنگی سی. آسیہ ٹھیک نکلی انہیں موسیٰ علیہ السلام تے ایمان آندا مگر کنے دکھ اٹھائے. پھر سورہ تحریم پڑھو کی کیتا اللہ پاک فرماؤندا فرعون دی بیوی دا بیان اللہ دے رسول انہاں دے سامنے بیان کر کہ جے ایمان لے ہونا تو آسیہ دے بن جاؤ تسی تے مرد جے ہاں اے مردو تسی ڈب ڈب جاؤ تے زناں گئیاں ود اگے عورتاں لاکھیاں ود گئیاں تسی مرد ہو کے فیل ہو گئے. آسیہ تاریخ دے اندر آندا پھر ظالم نے تختہ بنوایا ہے تختے تے لٹاتی ہتھاں چ کیڑ ٹھوکتے پیراں چ ٹھوکتے تو پیسر دیتا. اللہ رب العالمین نے جنت دے دروازے کھول دے دنیا جنت نو ویکھیا اور اس دعا منگی رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ ونجنی من القوم الظالمین. انہاں بے ایماناں تو میری جان چھڑا مینوں اپنے کول دلن کوئی مہالت دے. اور قرآن پاک دے اس بیان دے مطابق اللہ دے رسول نے آکھیا بندیاں جو بڑے کامل ہوئے پر عورتاں جو 4 ہوئی عورتاں تو 4 سرے دیاں نکلیاں. ادھروں موسیٰ حضرت مریم ایک آسیہ اور ایک خدیجہ میری بیوی اور ایک فاطمہ یہ 4 کامل ہوئیاں. انہاں چواں تو علاوہ کامل نہیں کویا اور کمی سب چاہ گئی ہے. یہ 4 کمال نوں پہنچی آسیہ مریم خدیجہ فاطمہ. فرمایا تباہ ہوا برباد ہوا. اللہ دے نیک بندے نے دعائی دیتی وقال الذی آمن یا قوم اتبعون اہدکم سبیل الرشاد. وہ بیچارہ پکار رہا جڑے پچھلے جو میں سنیا ساڈی تلخی نو کوئی نہ سمجھے بسی کہ دشمن بے وقوف. جدو ڈاکٹر کسی تے نشتر لاؤندا احمق بنا لیں گے مقدمہ کہ دشمن ہے اور دشمنی وہ خیر خائی پر رو رہا کہ تو میرا بھرا ساڈا اپنا کی کر رہا کیوں اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں کیوں امت نو ظالم دے پتر آپ ہی بنا لیں گے کہ دشمن. اور ناسہین جڑے ہوندے خیر خواہ انہوں نے ویری سمجھتے اور جڑے پٹھی مت دے انہوں نے آدھے ساڈے خیر دین دار آدمی کدی کسی نہ کینا نہیں رکھتا وہ خیر خواہی پارو کر. اس پاروں ہی لکھیا مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ نکلتا سی اہل حدیث پرانے زمانے
تو وہ مولانا عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ولی ہوئے اور انہوں نے پتر بھی سارے ولی سی، داؤد غزنوی ہوئی اور گاں پوتا سی سید ابو اکبر، چپ کروائے تو فرماؤں دے حضرت عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ تے میں جدو شیخ اکبر ابن عربی دا کلام پڑھیا تو میرے دل کچھ رنج آیا بھی یہ گلاں کوئی وڈ کے کر جاندے جڑیاں نہیں چاہیے، سمجھنا نا بھی یہ غصہ خیر خائی دا، جی پیو نو رنج ہوندا پت کیوں غلط کام کردا، دشمنی ہوندی خیر خائی ہوندی ہے، تو اس آندے پھر میری اپنی ربائی اپنے ہی میرے چار مصرے میرے دل چ القاء ہوئے، این بیر سوچیاں دل تو اترے میں توبہ کر کہ نیک بندے نو برا نہیں کہنا، شعر کی اترے گفتگو ہے عاشقاں در باب رب جوش ہے عشق سنے ترک ادب، کہ عاشق اور خدا دے نیک بندے جو دین چاہ کے رنج دیاں گلاں کر دے وہ عشق دا جوش ہوندا، ورنہ وہ ترک ادب نہیں کرتے، کسی دی بے ادبی نہیں کرتے، نہ کہ نہ ویر، انہاں تو زیادہ لوگاں دا خیر خواہ کون سے کلے کلے دے محب ہوندے ہیں کہ انہوں کسی طرح بچایا جائے۔ تو اسی طرح اس مومن نے کیا یا قوم اتبعون، یا قوم کیا جاندہ اے میری برادری، او میرے پراؤ میرے مگر چلو اہدکم سبیل الرشاد، میں تو انہوں سدھے راہ لے چلائے، فرعون ڈوبن لگا دے، اے برباد کر دینے لگا، یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخرۃ ہی دار القرار۔ اے دو تین رکوع مومن دے پڑھنے چاہیے، سورتاں میں نہیں مومن کمال کر دیتی اس بندہ ہے مومن نے، اے میری قوم اے دنیا دی زندگی چند روزہ ہے، یہ دھوکھا نہ کھاؤ تخت و تاج دا اور یہاں باغاں اور کوٹھیاں دا آیا میں فریب دے، یہ اکھ بند ہوندے سب کچھ چھٹ جانا ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اگلی دنیا دی فکر کرو جتھے جا کے ہمیشہ ڈیرا لاؤنا ہے، مَنْ عَمِلَ سَیِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا، سن لو کہ جڑا برائی کر کے مرو گا توقع نہ رکھے کہ اتنے انہوں نیک پھل ملو گا، انہوں پیڑا ہی بدلہ ملنا جا اگلی دنیا دی، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب، تے جڑا نیک کم کرو گا پاویں ہوئے مرد تے پاویں عورت ہوئے ایمان والا اور جنت داخل ہو جان گے، اتنے ایسا رزق ملو گا، ایسے انعام خدا دے ملیں گے جنہوں کوئی کمپیوٹر نہیں شمار کر سکتا، اندازوں باہر۔ اور آخر تے کی فرمایا وَيَا قَوْمِ مَا لِي يَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، آخری چاہیے اسی رو سکتے ہیں، اے میری قوم تانوں کی ہو گیا کہ میں جدھر تانوں سدنا تہاڈی نجات دا رستہ، دنیا چ بھی عزت دا ہے، اگے بھی خدا کو انعام دا، وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، تسی مینوں دوزخ ول سددے جی، کیوں پٹھے کمل بلاؤندے جی، تَدْعُونَنِی لِأَکْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِکَ بِهِ مَا لَيْسَ لِی بِهِ عِلْم، تسی مینوں خدا دا منکر بنانا چاہندے جی، مشرک بنانا چاہندے جی، جدی کوئی دلیل نہیں، وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِیزِ الْغَفَّارِ، میں اس خدا ور تانوں بلاؤنا جڑا عزیز اور غفار، اے خطبہ جڑا وہ عزیز اور غفار ہی اج نوٹ کر لو، شرک دی جڑ وڈنی ہے نہیں تیرا، جس مشرک نہ بحث کرنی ہے، کوئی لمبی چوڑی گل نہ کرو، انہوں کہ جڑے وسیلے لئی پھرنا گل کر، اللہ عزیز ہے کہ نہیں، عزیز ہے جتھے کسی دا پریشر وہ غالب ہے سب تے، سب نوں دبا سکتا، جنہوں دجا دبا لے عزیز نہیں ہو سکتا۔ اس تو انہاں بے دیناں نوں پوچھنا چاہیے، انہاں تے من دے مشرک بھی سب تو وڈا اللہ، پوچھا دس ہن اللہ عزیز ہے کہ نہیں، سب تے غالب ہو یا اتنے بھی کوئی غالب ہے، تے جے وہ غالب ہے تو کون ہے جنہیں جا کے وہ گل چ پھا پارنا بیاہ کر، کہڑے وسیلے تے ربی پھرنا جڑا خدا نوں مجبور کرن گے، جو کرنا چاہنا انہیں آپ کرنا، دبا نہیں انہوں کسے، اے عزیز کی نفی ہو گئی کہ جنہیں تو لفظ نا پوڑیاں، یہ پوڑیاں تے تج لب دے کوئی اینا زوراور ہوگا بھی رب نو اتوں پھڑ لب کراؤنا، اداں دا رب مننا پھر وہ رب نہیں رہا، پھر وہ رب ہے جڑا نوں دعا لیندا عزیز۔ اور دوجا فرمایا الغفار، تو کہڑے پاسے وسیلیاں نوں دوڑا پھرنا، اے وہ لب دے جڑے سمجھن بے حاکم ظالم ہے، بے رحم ہے، انہیں یار ہمدردی نہیں کرنی، پیار کوئی نہیں، پھر بندہ کہے دا واسطہ پاؤندا بھی کہے نوں متھے لائیے دے، الغفار وہ تو بہت ہی بخشن ہار ہے، تو ایک باری منہ تے کر سہی، تو ساری عمر دا گندا لبڑیاں گناہ دے اندر وہ وعدہ ماردا پیا میرے کو تو معافی لے لا، انہوں وسیلے دی کڑی لوڑا وعدہ دے رہا ماں دی طرح پتر آ جا تو اس خدا دے دربار، اس تو نیک بندے نے کیا میں تانوں اس خدا دی طرف بلانا جے تو ڈاڈا بھی کوئی نہیں تے جے تو زیادہ بخشن ہار اور مہربانی کوئی نہیں، وہ دے دربار کسے وسیلے دی ضرورت نہیں، سارا کوئی۔ اور آخر تے کی فرمایا اللہ فستذکرون ما اقول لکم، اسی یہ کہہ کے ہوں بند کر دیں گے تے پائی کر لو جو تسی کر دے، فستذکرون ما اقول لکم، کہن گا جو میں ہن تانوں دسدا نا کسے دن یاد آؤں گی گلاں، تسی یاد کرو گے بھی اس نے ایک بندے نے سانوں صحیح گل دسی سی، اسی نہیں منیا تے انجام کی ہویا، ملک بھی لے ڈبے تے قوم بھی برباد کی تے مسلمانوں بھی برباد کر کے رکھتا، فستذکرون ما اقول لکم، ایک دن تانوں یاد آؤ گا جو میں کہہ رہا ہوں، وافوض امری الی اللہ، تے میں اپنا معاملہ ہن رب دے سپرد کر دیتا، اج تک سی لکیا ہن ہو گیا ننگا، تینوں بھی فرعون پتہ لگ گیا، میں جاننا بھی تہاڈے کو پھانسیاں ہوئیاں تے شکنجے بھی تے جیلاں، میں ہن اپنا معاملہ اللہ دے سپرد کیتا، ان اللہ بصیر بالعباد،
میرا اللہ جڑا بندیاں دا حال ویکھن والا ہے وہ تانوں بھی ویکھ رہا تسی کی کر رہے مینوں بھی ویندا تے کیویں میں ایسے اگ دے سمندر چھال مارتی ہے دشمناں تے اعلان کرتا فوقاہم اللہ سیئ ما اساءت ما مکروا اے اللہ پھر آکھیا ویکھیا فرعون اور پوری قوم نے آکھیا ہن اینوں شکنجے کسو موسیٰ نوں اجے رہن دیو اے بھی خبر لو فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا انہاں ساریاں چالاں چل رہیاں رب نے ادا ایک لون ہی ونگا ہون دتا اور جتھے موسیٰ علیہ السلام ہجرت کیتی نال مہاجر ہو کے وہ صحابی بن کے گیا فرعون وگاڑ نہ سکیا عذاب حاق بآل فرعون سوء العذاب اور وہ خبیث سے رسی فرعون اور دی قوم انہوں سگوں عذاب نے کیر لیا وہ تباہ ہو گئے خدا دا نیک بندہ جڑا نجات پائی اے آخری آیت ہے اس سلسلے دی جتنے بھی دسنا کئی جمپ ہے کتاباں لکھ رہے قبر کچھ نہیں ہوندا قبر کچھ نہیں ہوندا تہاڈا پیو قرآن آ کیوں آندا قرآن دے دشمن کیوں آئے دے مردیاں ساری ہو رہے عذاب ثواب النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب اللہ پاک فرماتا ہن صبح اور شام اے قرآن دے کہ صبح بھی اور شام بھی فرعون اور دی قوم نوں جہنم دے سامنے لگایا جاندہ ہر روز دوزخ انہوں نے بخایا جاندہ جویں پھانسی والے نوں پھانسی کاٹ بخایا جاندہ نا بے چڑھنا تے تو فلاں دینے مگر آئی تیر لی اللہ پاک فرماتا روزانہ صبح و شام فرعون اور دی جماعت میں دوزخ دکھایا جاندہ ایتھے تو قبر دا عذاب پکتر ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اور جدن قیامت دا دن آنا ادن پھر اسی حکم دینا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب اگے تے ویندے ہی رہنا ہون اس فرعون دی جماعت نے اس بڑے عذاب داخل کر دیا اس طرح اللہ پاک نے قرآن دے اندر فرعون اور درباریاں دی تقریراں بھی دسیاں مومن دی تقریر بھی دسی دے موسیٰ علیہ السلام دے حالات بھی دسے اور نال دسیا بے صاحب اقتدار حکومت بہن والن دی چالاں جدوں ویلا آوندا اودوں قوم نوں خطاب کر رہا ہے قوم تہاڈا ہو چلا قوم نوں تے اگے تسی رگنڈا قوم تہاڈی کی لگدی ہن اوکھی بنی آ ہن قوم چیتے آئی ہے تخت اپنا ہلدا نظر آوندا اور نیک بندیاں دی خواہ مخواہ مخالفت حالانکہ سلامتی دی راہ ہے انہاں دی اپنی بہتری دے چ قوم دی بہتری ہے دین دی بہتری ہے کہ کافران اپنا دشمن منن جویں قرآن آندا ظاہری مظاہرات ٹھیک ہے دنیا کہنا بگاڑن دی لوڑ نہیں صاف سلام رکھو ملو گرو مگر اندروں پیتے رکھو بھی یہ بے ایمان ہے یہ سپ ہے ساڈا دا کوئی ارادہ نہیں یہ مظاہرات ایک الگ بات یہ لفظ یاد رکھنا کہ ظاہری ملنا ملنا کھانا پینا کوئی ڈر نہیں عیسائی نہ رکھو ہندو نہ رکھو اسلام کو ڈکدا نہیں مگر موالات ہے دوستی نہیں خیر خواہ نہیں سمجھنا بتانا رات نہیں دسنے یار نہیں انہوں بنانا ہے کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے جدوں یہ ہویا تسی سب کچھ برباد کر کے بیٹھ اے موسیٰ علیہ السلام دے قصے دے کچھ ٹکڑے میں پڑھے ورنہ قرآن سارے کھل رہے ہیں ایس دور سے ضرور پڑھنا چاہیے کیونکہ وہ تحریک موسیٰ اور کلیم دی جڑی سی اور فرعون دی کہ اللہ دا پیغمبر فرعون نہ کیویں ٹکر لئی ہے کداں ہویا وہ سارا اس دور چ ہو رہا ہر زمانے کوئی فرعون ہے وہ دے مقابلے کوئی موسیٰ بھی ہے باقی اللہ تعالیٰ نے بالکل رکھا والعاقبۃ للمتقین آخر فیصلہ نیکاں دے حق ہے برے جڑے وہ 4 دن میں موج میلہ کر لین اخیر انجام نہیں انہوں دا اچھا نیک لوگوں کی بہتری اور انجام ہے انہوں دا بہتر ویکھدے لوگ کتنے بادشاہ جنہاں دے محلاں تے بڑے ہزاراں پہرے دار ہوندے شہنشاہ ہے کہ برکسرش ہزاراں پاس بامبو دے جدوں دنیا سی نا نوبتاں کھڑکدیاں سی جدوں باہر نکلدے سی سڑکاں بند ہو جاندیاں سی زمین ہلدی سی تے پہرے دار ہوندے سی ہزاراں پاس بامبو دے کنوں برقبہ گورش کراغاں پاس ماں بھی نہیں آندا جا جا کے ویکھ لا انہاں قبراں سوائے ہن اوتھے کویاں دے کوئی نہیں ہاں کوے بٹھا کر دے اوتھے کون پہرے دار رہے وزیر او کے در دستش کلید گنج ہابو دے نگر در گنج تابوش دو مشتے استخاں بھی نہیں اور وزیر خزانہ جس کو ملک دیاں چابیاں ساریاں جاؤ دی قبر پھول کے ویکھ سوائے 2 مٹھ ہڈیاں دے کچھ بھی نہیں رہا ہڈیاں دی 2 مٹھ ہون گیاں جو دے گلیاں نے کتھے ہو بسے بادام چشمہ را کے دیدی اندری دنیا بگرد خانہ چشم سے موراں کارواں بھی نہیں جنہاں دی اکھاں ہرن ورنگیاں سی آندے او اللہ نے ایہو جے سونے بنائے فرمایا ہن جے قبر کھول جا تے ویکھیں اس قبر دی جڑی انہاں دی اکھاں دے وچ کیڑیاں نے ڈیرے لائے اور کیڑے کھا رہے ہیں بدبو پھیلی ہوئی ہے اور صحیح یہی ہے جویں خاقانی ازارا خاقانی مسکین تے بندی دل دریں دنیا او خاقانی بیچارے کیوں اس دنیا نہ دل لاؤنا ایک کارخانے باغ کوٹھیاں کیوں تینوں پھڑ کے بہ گئیاں کہ تا چشمے زنی برہم نہیں بینی نہ بینی کہ تو آنکھ چمکنا ہے اطلاع آ جاندی ہے ڈاکٹر سعید نہیں رہا جبار نہیں رہا رفیق نہیں رہا تینوں کیوں نہیں پتہ لگتا بھی یہ دنیا جڑی جان دا مکان بندہ بن اس تو میری دعا آرزوئے دلوں خیر خائی نہ کہ سارے ساڈے اپنے امت مسلمان دے افراد ہے انہوں چاہیے کہ امت بن ایک ہو جان
اپنا جڑا خیال ہے ایک جگہ تے کر کے سوچ سمجھ کے دشمنوں دے مقابلے پوری طرح بچاؤ کرن. جڑا ہے نا کفر اور اسلام کدی صلح کر لین گے نہ ہویا ہے نہ ہونا ہے, گل ہون والی نہیں. جڑا انہوں سوچدا سوائے احمق اور بے دین بیوقوف دے کوئی نہیں. کفر اسلام دی صلح نہیں. کفر اپنے تھان تے رہے, اسلام اپنے تھان تے رہے, دونوں ہوشیار رہن, اپنے ہتھیار ٹھیک رکھن. جویں سورہ انفال رب نے ہتھیار آکھیا بناؤ بم مسلمانوں اعدوا لهم ما استطعتم من قوة. کسی ایک ہتھیار کا ذکر نہیں کیتا, ہر قسم کی طاقت لانا اکٹھی کرو تو رہبون بعدو اللہ بعدکم, تاکہ تواڈے اور دین دے دشمن اپنے گھراں بیٹھے کمبدے رہن. اس بارے کمزوری جو ہے نماز روزے تواڈا جگنا, نماز روزہ تو اسی نہیں کرتے, ساڈا اپنا ہی نقصان ہے. اگر مسلمان امت اپنے کو ایٹم بم نہیں رکھتی اور ہتھیار نہیں رکھتی, ساری امت خطرے سے. جدن چاہے کو کافر آ کے گل پہ پہنچ رہا ہے. اس تو عین فریضہ اللہ دے رسول علیہ السلام جمعہ پڑھاؤن تو بعد چھڈ گیا سی. سانوں یہ دسا بھی اللہ والا کا کام ہے حجرے بہ جان تے لوگ آ کے ہاتھ چومن تے فتواں دین. وہ اسلام جڑا ہے اس حکومت تو لگے کوئی اسلام نہیں. یہ جڑے چاہتے نا بھی حکومت تو جدا کر دیے دین نو, وہ مذہب کوئی ہوگا ہندوؤں دا یا بدھاں دا, اسلام نہیں. اسلام دین ہے جہدے اندر حکومت اور جڑا ہے اسلام مذہب رسول کریم علیہ السلام جمعہ پڑھانا نکل جانا. کئی میل تو گھوڑے دوڑتے سی, ٹرینڈ گھوڑے مزمبر جڑے پکے ہو گئے سی 3 میل تو آتے سی, جڑے دے نویں شروع ہوندے سی میل تو آتے سی. حضور دوڑ ویندے اور مسجد سی بنو زریق دی, وہ دیواراں چھوٹیاں سی, وہ کولے دوڑ ہوندی سی. کوئی آ کے تیز دوڑ دے اندر ٹپ کے چلے جاندی سی, ایڈی چھوٹی دیوار. سب حدیثاں حضور خود ہوندے. کدی تیراں دا مقابلہ ہوندا سی, 2 پارٹیاں مقابلہ کر رہی ہیں, حضور پاک بھی وچ جا کے ایک پارٹی کھڑے ہو گئے, دوجیاں نے تیر اپنے میان پا لے. انہاں آخیا اسی نہیں ہن جنگ لڑنی, ادھر حضور پاک آپ نے فرمایا میں سارے آ رہی ہیں چلاؤ, تیر چلایا کرو, آپس تیاری کرو. اس تو اسلام مسلمانوں دی خیر خائی دینا. دشمن جڑے نا کافر انہوں نے وڈ دینی پھرنا دینا, انہوں نے ٹکن کا حکم ہے, وہ بھی اللہ نے پیدا کیتے جے مارنے مکاؤنے دے آپ نہ مکا لیں. مگر اسی انہوں نے یہ نہیں موقع دے سکتے مسلمانوں کو چول سمجھن, بیوقوف سمجھن تے انہوں نرم چارہ سمجھیں, چب جان اے اگر ہے تو پھر مسلمانوں کی حماقت ہی ہو سکتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ. آمین آمین. اللہ جزائے خیر دے بڑھ. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. جی میں شروع میں اعلان کیا اسی طرح ہی میرے بڑے پیارے دوست ہے پروفیسر شہزاد احمد صدیق صاحب کے والد محترم چودھری محمد صدیق صاحب آف گرینڈ انجینئرنگ ورکس سمندری روڈ, جو کہ 27 جولائی کو رضا الہی سے وفات پا گئے, ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ان کی سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات آ. انشاءاللہ سارے نے دعا کریں. طارق صاحب دے والد محترم چودھری عبدالواحد کو ہارٹ اٹیک ہوا, جو کہ سول اسپتال میں زیر علاج ہے. ایمان جیولرز دعائے صحت کی پیر, انشاءاللہ انہوں نے بھی دعا کرنی. صدر صاحب نے تقریباً میں نے خانہ کعبہ کے اوپر دعا چڑھ کر اذان دی ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس اذان دی لاج رکھنے کی توفیق دے. بالکل ہی کرنا چاہیے, ساڈا کوئی ویر نہیں. صدر صاحب واقعی ادا ہی کرنا, اس طرح نہ آئے جی ہاشمی سی ایک سید مکے تے قابض, وہ انگریزاں نہ مل گیا اور ترکاں نو مروا دیتا. بعد عرب ملک بھی سارے برباد ہو گئے, ایک وعدہ بھی انگریزاں نے پورا نہ کیتا. تو اس علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے پڑھیا ہے, پھر لاہور حمایت اسلام کا جلسہ سی, اس نظم پڑھ رہے تھے, علامہ بھی رو رہے تھے, دنیا بھی رو رہی تھی. اس کیا بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ, بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ, خاک و خون میں لوٹتا ہے ترک مان سخت کو. ترک بیچارے خون چلے بڑھ رہا, ہاشمی جڑا وہ رسول اللہ دے دین دی عزت ویچ رہا. سید سی علی اور وہ پترا نے حسین جڑا سی ارباز بیٹے نے کی کیتا, ہوں بھی آیا اردن تو ہی پوتا نا, یہ غدار ترے آدھے, انگریزاں نے کھ نہیں دیتا. اس پاروں اللہ تعالیٰ سید ہے تو سید ہون کی توفیق دے, اور کعبے تے اگر اذان کی بسم اللہ اللہ قبول ہو رہا ہے, مگر بالکل اس اذان کی طرح ہی نا. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا. صدر صاحب دے دے بانگ,
اور دنیا ساری نو کہہ دیو میں تواڈے بت توڑ کے چھڈنے یہ جڑا مسلمان تو سمجھا نا میں کھا پی جاؤ ادا نہیں ہون دینی الحمدللہ پاکستان اسلام دا قلعہ ہے یہ حفاظت کرنی تے آپ بھی اسلام دے تابع ہو جاؤ اللہ رسول دے حکم منیا تواڈیاں بچیاں دی ماواں بھیناں دی عزت ہے کوئی وہ سختی نہیں نہ وہ کوئی ڈنڈا پڑیا کہ نے ایسا سونا ستھرا نظام ہے ہر آدمی عزت دی زندگی گزاردا اللہ توفیق دے آخری اعلان ہے کہ میرا ایک ساتھی ہے دلی میں کہہ سن کے بہت سارا وہ کر دیتا مگر چونکہ بچی دی شادی دا معاملہ پورا نہیں ہویا اس پاروں کم از کم اج دے دن تسی 15,000 روپے اگر میرے دے دیو تے میرے لیے بھی اور تواڈی اللہ دی مہربانی نہ ہے بالکل جنت خریدن دا سامان ہے باقی اللہ دی مہربانی کافی ہو گیا مگر آپ 15,000 ریال کوشش کرو ایتھے اکٹھا کر دو یا بھیج دیو انشاءاللہ جڑے اصحاب سربت دا جنہوں اللہ نے مال دیتا کوئی بری شے نہیں خیر ہوندا مال مگر یہ مال جڑا دے ذریعے جنت حاصل کرنی چاہیے اے 15,000 دا چارہ کر اللہ توفیق دے بچی عزت آپ اپنی جڑی یہ گھر چلی جائے تو میں سمجھنا میری تواڈی عاقبت سمجھ رہی بہت اعلیٰ ذریعہ یہ کوتاہی نہ کریا کرو بچیاں دے معاملے دل کھول کے جڑا نا حصہ لیا کرو اللہ توفیق اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون